یہ جو آپ ایصال ثواب کرتے نا، یہ گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے جو ہم اپنے مرنے والے کو دیتے ہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، سارے راستے، سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ظاہری طور پہ بول رہا، ظاہری طور پہ ہم سمجھ، اس لیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے لے کے جا کے میت کو نیچے لٹاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے لے کے جا کے باڈی کو نیچے لٹاتے ہیں اور اس کا اس طرح بند کر دیتے کہ پھر کوئی چانس ہی نہیں ہے ملنے کا۔ لیکن جنازے کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے، سامنے ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، عورت کی ہو، مرد کی ہو، لڑکی کی ہو، لڑکے کی ہو، ہم اس وقت ایک جملہ کہتے ہیں کہ پروردگار، آپ جا کے اس کا ترجمہ دیکھیں، اس لیے کہ نماز جنازہ میں 5 تکبیریں، ہم اس وقت بولتے ہیں کہ پروردگار یہ جو باڈی ہے، یہ جو میت ہے، اس سے ہمارے رشتے کو مضبوط رکھنا، رشتے کو توڑنا نہیں، ریلیشن شپ کو بریک نہیں کرنا بلکہ مضبوط رکھنا۔ کیسے رکھنا؟ بالخیرہ، خیر کے ذریعے۔ یہ وہ ایصال ثواب ہے جو آپ خیر کر رہے ہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد مردے کو کچھ چاہیے ہی نہیں، he doesn't need anything۔ کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے، پراپرٹی چاہیے، ساری چیزیں اوپر رہ گئی، وہ نیچے چلے گئے۔ ہم سب کو جانا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم سب کو جانا ہے، کب جانا یہ نہیں معلوم، لیکن جانا تو ضروری۔ تو جب نیچے چلے گئے تو اب نیچے اس کو چاہیے کیا؟ مردے کو کیا چاہیے؟ مرنے والے کو کیا چاہیے؟ تمہارے باپ کو کیا چاہیے؟ ایک ہی چیز چاہیے، ایصال ثواب، ایک ہی چیز چاہیے، کچھ تحفہ۔ تو اب یہاں پہ جو اللہ نے ایصال ثواب کے لیے رکھا ہے معصومین نے، یہ نہیں کہ تم پورا قرآن پڑھو گے تو اس کا اجر ملے گا، نہیں، وہ اتنا کریم ہے، اتنا مرسیفل ہے۔ ایون اگر تم خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہے on behalf of your dad، میں مثال دے رہا، اپنے والد کے، اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنی بہن کے بدلے میں تم نے کہا کہ نیت کی کہ یہ جو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا، اللہ اس کا ثواب تو میری ماں کو، باپ کو دیتے ہیں، اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر باپ کے سارے گناہ اللہ نے معاف کیے۔ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ، مشہور ترین واقعہ، اللہ کے رسول کا زمانہ، بہت مشہور ہے، میں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، صرف ریمائنڈر کے لیے۔ اللہ کا رسول سرکار مدینہ شہر سے باہر جا رہے ہیں، تھوڑی دور پہ باہر جا رہے ہیں، ساتھ کافی مسلمان ہیں، بیچ میں قبرستان پڑا، ایک سیمیٹری پڑی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ سیمیٹری ہے، آنے والی ہے سامنے، اور وہ جو گریو نظر آ رہی ہے اس کے سامنے سے ہم تیز نکل جائیں گے، ہم وہاں ٹھہریں گے نہیں، تیز چل جائیں گے۔ مسلمان، اللہ کے رسول کا حکم تھا، سب لوگ گزر گئے تیزی سے۔ آگے جا کے پوچھا یا رسول اللہ ریزن کیا ہے؟ آپ نے کہا اس پرٹیکولر گریو کے سامنے سے تیز جانا، واٹ از دا ریزن؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پہ عذاب ہو رہا تھا، اس میت پہ، اس گریو میں عذاب ہو رہا تھا، حکم الہی یہ تھا کہ میں تیز چلا جاؤں، اس لیے کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہوں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اگر میں وہاں ٹھہرتا تو عذاب رک جاتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ کے وجود کی وجہ سے اس کا عذاب رک جاتا۔ سرکار نے کہا نہیں، اس کے پیچھے اللہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی مصلحت ہے، وہ بعد میں سننا، اللہ ایک بہت بڑی رحمت اس پہ نازل کرنے والا ہے۔ خاموش بیٹھ گئے، آگے چلے گئے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی کام تھا، کام کر کے سرکار پھر پلٹ رہے تھے، پھر 7 مسلمان ہیں، پھر وہ قبرستان نظر آیا، اسی راستے سے جانا ہے جس راستے سے آئے۔ تو اب مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ وہ گریو آ رہی، وہ لحد آ رہی، کہ ہم تیز چلے جائیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اب تیز نہیں جانا، اب ہم جا کے وہاں ٹھہر جائیں گے، 1.5 گھنٹے کے اندر جا کے اللہ کا رسول ٹھہر گیا۔ ظاہری طور پہ تو کمپلیٹ گریو جیسا ہمارے پاس رہتی ہے، بند گریو، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ نیچے کیا ہو رہا۔ جب وہاں ٹھہر گئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی آپ نے کہا تھا اس پہ عذاب ہو رہا، اس لیے ہم تیز گئے، اب آپ ٹھہرے کیوں؟ تو کہا اب اس پہ رحمت آ رہی ہے، اس کا عذاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی جلدی عذاب ختم بھی ہو گیا، رحمت بھی آ گئی؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ عذاب نازل کرتے ہوئے
ہمیشہ دیری کرتا، رحمت نازل کرتے ہوئے ہمیشہ جلدی کرتا. کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے. روز 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 ایوری ڈے. میں سب کو بول رہا، جو بھی سن رہا، محمد شہنشاہ صاحب کی یہ مجلس، ہر دن 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو، لیکن کم از کم 18 مرتبہ پڑھو. یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم. اللہ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ بولا ہے یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم، میں معاف کرنے والا. 18 times at least when you start your day یہ اللہ کا یہ نام کا ورد کرو. یا پھر یہ بولو، یہ بھی پڑھو. میں 4 تسبیح دے رہا آج آپ کو. یا تواب الرحیم. کتنی مرتبہ اللہ قرآن میں بولتا ہے کہ میں تواب الرحیم ہوں، میں تواب الرحیم. 100 مرتبہ پڑھو، کوئی مشکل نہیں. 18 مرتبہ. اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو سے رہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قبلہ روح ہو جاؤ، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھو. نہیں، آپ چلتے پھرتے، عورت کھانا بنا رہی ہے، اپنی زبان پہ یہ ورد رکھو، یا تواب الرحیم. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. مطلب ہم ایڈمٹ کر رہے کہ ہم گناہ گار ہیں. جو افضل ترین عبادت ہے انسان کے لیے، افضل ترین عبادت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے. افسوس یہ کہ ہم گناہ کر کے اعتراف نہیں کرتے. ہم گناہ کر کے اعتراف نہیں کرتے. جب تک تم اعتراف نہیں کرو گے، جب تک تم ایڈمٹ نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کو کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ یاد رکھو کہ وہاں جانے کے بعد صرف تمہارا ایک ہی رہتا کہ یا تواب الرحیم، اللہ تو معاف کر دے. مرنے والے کو کیا چاہیے؟ نیچے مردے کو پیسہ چاہیے، سونا چاہیے، زر و جواہرات چاہیے، کیا چاہیے؟ He doesn't need anything. ایک ہی چیز چاہیے، اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی چاہیے، کرم چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے. مردہ نیچے جانے کے بعد کچھ نہیں چاہتا. وہ ایک ہی چیز کا ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک ہی چیز کا تقاضا کرتا ہے. جو آتا اس کی لحد کے اوپر، اس کا بیٹا آ رہا، بیٹی آ رہی، رشتہ دار آ رہی، بھائی آ رہے، بہن آ رہے، سب سے وہ ایک ہی چیز مانگتا. وہ ملینر ہونے دو یا غریب ہونے دو. پھر بول رہا، کوئی ملینر بھی ہے اور کوئی غریب ہے، سب کا ایک ہی ڈیمانڈ ہوتا نیچے کہ پروردگار تو رحم کر دے بس. تو آنے والوں سے مردہ ایک ہی چیز کہتا کہ او مائی سن، او میرے بیٹے، او میری بیٹی، کچھ مت دے، میرے لیے ایک فاتحہ پڑھ دے، میرے لیے ایک صلوات پڑھ دے، میری مغفرت کی دعا کر دے. آپ سوچو کتنی عجیب بات ہے. دنیا میں ہماری 1000 وشز ہے. جب ہم زمین کے اوپر رہتے ہماری 1000 خواہشات ہیں. جب ہم زمین کے اوپر رہتے ہم کو یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. دنیا میں 1000 خواہشات ہیں. مرنے کے بعد ایک ہی خواہش ہے، اس کی مرضی، اس کا کرم، اس کی بلیسنگ، اس کی رحمت. اور سارے لوگوں کی ایک ہی خواہش ہے. یہ بھی نہیں کہ پیسے والے کی خواہش الگ، غریب کی خواہش الگ، نہیں، سب کی ایک ہی ہے. اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد سے ساری چیزیں ختم ہو گئی. وہ دولت ختم ہو گئی، پیسہ ختم ہو گیا، وہ کمفرٹس ختم ہو گئے، وہ سجی ہوئی دنیا ختم ہو گئی. اب کیا ہے؟ وہ اندھیرا ہے. اب کیا ہے؟ وہ گرمی ہے. اب کیا ہے؟ وہ لونلینس ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے، وہ سارے کمفرٹس کو لینے کے لیے وہ بندہ ایک ہی چیز مانگتا کہ پروردگار تیری مرضی چاہیے، پروردگار تیرا کرم چاہیے. یہ وہ ہے یا تواب الرحیم. یا تواب، پوری مجلس اسی پہ پڑھ دو کہ اللہ کا یہ عجیب نام ہے. اس کے لیے دعا کرو روز، ہر روز دعا. یہ تواب الرحیم آپ جب بول رہے تو آپ یہ ایڈمٹ کر رہے کہ میں گناہگار ہوں اور تو میری توبہ کو معاف کرنے، قبول کرنے والا ہے. 24 گھنٹے یہ پڑھتے. مولا علی علیہ السلام بولتے، میں نہیں بول رہا، میرے مولا بولتے کہ افضل ترین عبادت استغفار ہے. بہترین عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو پسند آتا ہے وہ استغفار ہے. استغفار ہے نہیں سوری. آپ انگلش میں بولو، I'm sorry اللہ، I'm sorry اللہ، I'm sorry اللہ، I'm sorry اللہ. اردو میں بولو، اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ 2 ترجمے میں نے دی، یا تواب الرحیم یا غفور الرحیم. 2 اور سن لو. تیسری تسبیح، یہ ورد کرتے رہو، ورد کرتے رہو، پڑھتے رہو. ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت چاہتے ہو، اولاد نیک اور صالح نکلنا، رزق کے دروازے کھلنا، سٹریس سے بچنا، سیکیورٹی آف یور جاب، بزنس میں گرو کرنا. 100 مرتبہ بولو، 1000 مرتبہ بولو، منیمم 18 ٹائمز. یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار. اللہ کا عجیب نام ہے دوستو، یہ اتنا پیارا نام ہے، یا عزیز و یا غفار. اور 4تھی تسبیح، یا ارحم الراحمین. کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا، کتنی مرتبہ کہا کہ میں ارحم الراحمین ہوں.
میں رحم کرنے والا ہوں، میں رحیم کرنے والا ہوں۔ اب سنو، جب بات چھوڑی تھی پھر پلٹ کے وہیں آ گیا۔ تو اب اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ ابھی عذاب آ رہا تھا اور اب رحمت آ گئی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بے شک اس پہ اب سننا یہ واقعہ، بات شروع ہوئی تھی کہ کیسے اللہ رحمت کو نازل کرتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس شخص کا 2 سال پہلے انتقال ہوا، اس وقت اس کا ایک بیٹا تھا، انفینٹ، 1.5-2 سال کا بچہ تھا، چھوٹا سا 1.5-2 سال کا بچہ تھا جب اس کے باپ کا، اس مرحوم کا انتقال ہوا۔ اور اب آج اس کا بیٹا 4 سال کا ہو گیا، 4 years old boy، 4 سال کا ہوا۔ تو اس کی ویڈیو نے، اس کی بیوہ نے اپنی آغوش میں بٹھا کر اپنے اس بچے کو، اسلام میں غسول ہے کہ 4 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ۔ اب 2 سال میں سکھاؤ، کوئی حرج نہیں۔ سے میں بتا رہا کہ اس سال ثواب کیا ہے، کیسے اللہ رحم کرتا، کیسے اللہ معاف کرتا، کتنا مرسیفل ہے پروردگار۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آج اس کے بیٹے کو اس کی ماں نے، اس کی بیوہ نے، اس کی ویڈیو نے اپنے اس بیٹے سے کہا، بیٹا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بیٹے نے آج دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، کتنا مرسیفل ہے، کتنا مرسیفل ہے، اس کے کرم کا انداز۔ اسی لیے میں نے کہا یہ تصویر پڑھو، اسی لیے میں نے کہا کہ اس کا نام زبان پہ ورد رکھو، اس کا نام زبان پہ لیتے رہو، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، تمہارے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ کیا کہا کہ آج اس کے بیٹے نے پہلی مرتبہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہی کہا اللہ نے رحمت کے فرشتوں سے کہا کہ اب تم جاؤ نیچے اس کی لحد پہ، اور جو عذاب کے فرشتے تھے ان سے کہا کہ تم لوگ اوپر آ جاؤ۔ تو جو عذاب کے فرشتے تھے ان لوگوں نے کہا پروردگار اس بندے کے اعمال تو ایسے نہیں کہ تو ہم کو اوپر بلا رہا اور رحمت کے فرشتوں کو نیچے بھیج رہا۔ کہا بے شک اس کے اعمال صحیح نہیں، لیکن اس کے بیٹے نے پھر بول رہا، اس کے 4 سال کے بچے نے مجھے آج پہلی مرتبہ کیا کریم ہے، پہلی مرتبہ اپنی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے، پہلی مرتبہ اس کے بیٹے نے مجھے رحمان کہہ کے پکارا، رحیم کہہ کے پکارا۔ ارے جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے، میں اس کے باپ پہ کیسے عذاب نازل کروں؟ عزیزہ آپ کرم پروردگار دیکھو، جب بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہا تھا، جب اس کی بیوہ اس کی ویڈیو سکھا رہی تھی، اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا، اس کے بیک آف ہر مائنڈ پہ یہ نہیں تھا کہ میں سکھاؤں گی، میں اس کے باپ کو، میرے شوہر کو فائدہ ہوگا۔ اس نے صرف اس لیے سکھایا کہ حکم رسول ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ 4 سال کا بچہ ہو جائے تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سکھاؤ۔ آپ نے دیکھا پہلی مرتبہ صرف ایک آیت پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو 2 سال سے باپ عذاب میں تھا، اس کا عذاب ختم صرف اس لیے ہوا کہ اللہ کو اس نے رحمان اور رحیم کہا۔ تو یہ ہے اس سال ثواب کہ اگر اولاد نیک کام کرے گی، اولاد وہ ایسا عمل کرے گی جو باپ کو فائدہ ہوگا، تو اللہ ایک لمحے میں عذاب کو اٹھا دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔